السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لارجر بینچ جس کو ہیڈ کرتے جسٹس عمر عطا بندیال، اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزول برطرف جج شوکت عزیز صدیقی کی کیس کی سماعت کی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ شوکت عزیز صدیقی کو سن 2018 میں مس کنڈکٹ کی بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل، جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، 209 کے تحت آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت جو ججوں کا احتساب کرتی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے 2018 میں راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار سے خطاب کے دوران عدلیہ پر الزامات لگائے تھے، اور انہوں نے پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI اور کے خلاف کچھ الزامات لگائے تھے، جس کی بنا پر بعد میں انہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارش پر صدر پاکستان نے ان کو اپنے عہدے سے برطرف کیا تھا۔ بعد میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور آج اس کی سماعت تھی۔ سماعت کے دوران آج وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سہیل محمود پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کیس میں اس دن 8 جون کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، جس میں انہوں نے ISI کے موجودہ سربراہ اور ایک اور افسر کے حوالے سے بات کی تھی کہ انہوں نے 3 بار وہ شوکت عزیز صدیقی کے گھر گئے تھے اور ان سے ملاقات کی تھی۔ تو اس بنا پر اس بیان پر آج وفاقی حکومت نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا کورٹ کے سامنے، کورٹ نے اس کو ایلو کیا، اور سہیل محمود جو کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے، انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ پڑھ کر سنایا۔ یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو پہلے پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس نے وفاق کی طرف سے کیا کہا۔ During hearing of this petition on 8 June 2021, the learned counsel for the petitioner, yani Hamid Khan, had read a number of paragraphs from the document attached with the petition, which contained allegations about certain officers of the state. As this Honorable Court is hearing submission on the question of maintainability in view of the bar under Article 211 of the Constitution, the federal government has not filed any reply. However, a specific allegation about certain officers of the state were made in the petition and read out in the court on instruction. It is placed before this Honorable Court that the allegation made are baseless, misleading, and therefore denied. تو سہیل محمود صاحب نے، جو کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل، انہوں نے فیڈریشن کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو پچھلے 8 جون کو حامد خان نے جو بیان دیا تھا کورٹ کے ہیئرنگ کے دوران، اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ISI کے افسران، جو کہ موجودہ جو ISI کے جو ہیڈ ہیں جنرل فیض حمید، وہ جسٹس شوکت عزیز کے گھر گئے تھے، ان سے ملاقاتیں کی تھی، تو اس حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا تھا۔ تو آج وفاقی حکومت کی جانب سے سہیل محمود نے یہ سٹیٹمنٹ پڑھ کر سنایا کہ اس نے کہا کہ چونکہ یہ الزامات لگائے گئے تھے اس پیٹیشن میں، اور یہ چونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ان کی یہ جو درخواست، شوکت صدیقی کی جو درخواست ہے، وہ قابل سماعت نہیں ہے، اس بنا پر فیڈریشن نے اس کا کوئی جواب دینا محسوس یا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ آرٹیکل 211 جو بار لگاتی ہے، یعنی آرٹیکل 211 آئین کا وہ آرٹیکل ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس پر قدغن لگاتی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو بھی ہوتی ہے ججز کے حوالے سے، اس کو کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا آج وفاق نے ان کا ذکر کیا 211 کا، کہ چونکہ وہ بار ہے تو لہٰذا اس لیے انہوں نے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاؤ انہوں نے کہا لیکن اسپیسیفک جو کہ خاص الزامات لگائے گئے ہیں اسٹیٹ کے کچھ افسران کے خلاف اس پیٹیشن میں، اور تو اس لیے یہ عدالت جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، وہ ان الزامات کو جو ہے بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیتی ہے، اور اس کی مکمل طور پر ڈینائی کرتی ہیں، اس کی جو ہے نا تردید کرتی ہے۔ تو یہ سہیل محمود کا وہ سٹیٹمنٹ تھا جو آج انہوں نے کورٹ میں پڑھ کر سنایا فیڈریشن کی طرف سے۔ اس کے بعد ناظرین، جو حامد خان جو ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے جو وکیل ہیں، انہوں نے پھر اپنے دلائل کا آغاز کیا، اور اس میں اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، میں نے تو ویسے آپ کو بتا دیا کہ جو 8 جون کو جو اس نے بیان دیا تھا شوکت صدیقی کے وکیل، بہرحال اس میں جو اس کے بعد پھر جو حامد خان نے اپنے دلائل جاری کی، اور انہوں نے کہا کہ اس نے ایک سپریم کورٹ میں اس بیان حلفی بھی، اس سٹیٹمنٹ جو انہوں نے 8 جون کو دیے تھے یہ SI آفیشل کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک بیان حلفی ایفیڈیوٹ کورٹ میں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس پہ رجسٹرار کے آفس نے اعتراضات لگا کر واپس کر دیا، یہ کر کے یہ جناب یہ سکینڈلس ہیں، یہ جو ہے تضحیک آمیز ہے، تو لہٰذا ان کو وہ واپس کر دیا گیا تھا۔ یہ حامد خان کا کہنا تھا۔
جس پر جسٹس عمر بلدیان نے کہا کہ جسٹس عمر بلدیان نے کہا کہ چونکہ یہ آپ کی درخواست جو ہے یہ مینٹینیبلٹی کے حوالے سے کہ آیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے آپ نے دلائل دینے، اور خاص کر عمر بلدیان نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ بھی ان کے ساتھ آپ یہ جب دلائل دیں گے کہ اس کے یہ کیسے قابل سماعت ہے، تو اس پر آپ نے جو 211 ہے، جو آرٹیکل کا 211 جو ابھی میں نے ایکسپلین کیا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی پر قدغن لگاتی ہے کہ وہ کسی بھی عدالتی فورم پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو اس پر جسٹس عمر بلدیان نے ان کو کہا کہ آپ نے اس کو بھی ایڈریس کرنا، یعنی 211 آرٹیکل کے آئین کے آرٹیکل 211 کو بھی ان سے منسلک کرنا کہ کس طرح آپ کی درخواست جو ہے وہ قابل سماعت ہیں۔ اس پر پھر نے کہا کہ کیا کہ اس وقت قابل سماعت ہے، اس پر اس نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی عدالتی فارم ہے، اور اسی پہ حامد خان نے کہا کہ چونکہ سپریم جوڈیشل ایک عدالتی ایک کارروائی ہے جو وہاں پہ ججوں کے احتساب کی کارروائی کی جاتی ہے، اس پر وہاں پہ انہوں نے جو شوکت عزیز صدیقی کے جو کیس تھا اس پر انہوں نے انکوائری نہیں کی۔ تو پھر جسٹس عمر بلدیان نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ سپریم جوڈیشل کونسل انکوائری کرنے کا مجاز ہے، تو اس پر پھر انہوں نے کہا عدالت کو کہا کہ جسٹس عمر بلدیان نے پھر ان کو یہ بھی کہا کہ جناب آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو قابل سماعت کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اس بار کو ایڈریس کرنا ہے کہ آیا آپ کی کیسی یہ آپ کی جو یہ درخواست ہے وہ قابل سماعت ہے یا نہیں، اور 211 کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ پھر جسٹس عمر بلدیان نے کہا کہ 3 سماعتوں کے باوجود ہم آپ کی اس پلی کو سن رہے ہیں، یعنی قابل سماعت کے حوالے سے، حالانکہ 3 سماعتیں ہو چکی ہیں اور ابھی تک آپ نے جو ہے اس کو قابل سماعت کے حوالے سے دلائل مکمل نہیں کی، اور خاص کر آپ نے یہ بھی ابھی تک ہم نے کورٹ کو کنونس نہیں کیا کہ کس طرح 211 کو آپ کیسے کراس کریں گے، اس کی لیمٹ کو کیسے کراس کریں گے۔ اس پر پھر جسٹس عمر بلدیان نے پھر یہ بھی کہا کہ چونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے جج جو میرے ساتھ جو ساتھی جج 4 جج صاحبان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگلے ہفتے میرے 2 ممبران جو جج صاحبان ہیں جو میرے ساتھ بینچ میں اس کیس کو سن رہے ہیں وہ شاید اویلیبل نہ ہو، تو لہٰذا انہوں نے حامد خان کو کہا کہ آپ جلد سے جلد اپنے آرگومنٹس کو کنڈینس کریں، اس کو مختصر کریں، اور جو ہم نے آپ سے قانونی نکات پر آپ کو کہا ہے کہ خاص کر یہ کہ ان کی مینٹلیبلٹی کے حوالے سے اور خاص کر آرٹیکل کے 211 کے حوالے سے، اس پر آپ ہمیں کنونس کریں۔ تو حامد خان نے کہا کہ وہی بات حامد خان نے دہرائی کہ آرٹیکل کے 209 جو شق 5 ہے اس میں یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو چاہیے تھا کہ وہ شوکاز نوٹس کسی کو جج کو شوکاز نوٹس جاری کرنے سے پہلے ان کی انکوائری کرتے ہیں، اور لیکن انہوں نے یہ انکوائری نہیں کی، اور نہ ہی ججوں کا نہ ان جج کے موقف کو سنا، اور نہ ہمیں یہ موقف فراہم دیا گیا کہ اس پہ پھر جو بھی ایویڈنس تھے اس کو کراس ایگزامن کرنے کے لیے بھی ہمیں موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ تو اس پر پھر جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ ایک نظر ممبر بینچ تھے، اس کے ایک اور ممبر ہیں جو کہ اس کیس کو سن رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ شاید یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ایڈمیٹڈ فیکٹس آلریڈی موجود ہیں، حقائق تسلیم شدہ ہیں۔ تسلیم شدہ کیا حقائق ہے کہ شوکت عزیز صدیقی نے ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی سے جو خطاب کیا تھا اس سے انہوں نے ڈینائی نہیں کیا ہے، اس نے وہ خطاب کیا ہے جس پہ انہوں نے عدلیہ کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا تھا، عدلیہ کے خلاف تقریر کی تھی، اور انہوں نے پھر ISI کے آفیشلز کے خلاف جو ہے الزامات لگائے تھے، تو یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں، یہ ایک تسلیم شدہ حقائق ہیں۔ تو ہو سکتا ہے جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ مناسب نہ سمجھا ہو کہ یہ انکوائری نہ ہو۔ اس پر بندیال نے پوچھا کہ کیا کونسل انکوائری کر سکتی ہے، تو حامد خان نے کہا کہ کارروائی سے پہلے اوپن انکوائری کا یقین دلایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اوپن انکوائری کا یقین دہانی کرائی تھی سپریم جوڈیشل کونسل نے۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن نے پھر یہ دہرایا کہ جناب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت چونکہ ایڈمیٹڈ فیکٹس تھے اور ایک تقریر کی گئی تھی، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ڈسٹرکٹ بار سے خطاب میں جو کیا تھا، جو تقریر کی تھی وہ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے تقریر کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ مناسب نہ سمجھا ہو۔ اس میں آئین کی انکوائری کا شامل تو آئین، لیکن حامد خان نے کہا کہ آئین میں انکوائری کا لفظ انکوائری کا نظر انداز کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے ایک انگریزی کا وہ کیا کہ the dictate of the constitution cannot be avoided، یہ حامد خان نے کہا، کیونکہ اب اس کا مطلب ان کا مطلب یہی تھا کہ چونکہ آئین میں یہ دیا گیا ہے کہ انکوائری کرنا جو ہے وہ کسی وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی کیس کے پہلے، جو ہے اگر کوئی الزامات ہیں تو اس الزامات کو ثابت کرنے کے لیے پھر اس کے لیے ان کو انکوائری جو ہے وہ لازم ہے۔ حامد خان نے کہا کہ ایک جج کے پاس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی فورم ہے کہ ایک جج کے خلاف جب مس کنڈکٹ کا کوئی کمپلینٹ آتی ہے اور اس پہ کارروائی ہوتی ہے، اور جج پھر جب جو اپنا
ڈیفینڈ کرتا ہے کیس تو وہی سپریم جوڈیشل کونسل ایک فورم ہے جہاں پہ وہ وہاں پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے. تو اس میں علاوہ انہوں نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی فورم نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فورم نہیں ہے. مگر کونسل نے کہا کہ میں اپنے حامد خان نے پھر یہ بھی کہا کہ اپنے آرگومنٹ کے کونسل نے کہا کہ میں اپنے الزامات ثابت نہیں کر سکتا. تو اس پر پھر اس نے اپنے آرگومنٹ کو ایڈوانس کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے الزامات کیسے ثابت کرتا، جب پہلے انکوائری نہیں ہوئی ہے تو میں کیسے پہلے تو یہ چاہیے تو یہ کہ پہلے انکوائری ہو جاتے اور اس کے پھر بعد میں نے جو الزامات لگائے میں مجھ پر وہ ثابت کرتے کہ ہاں انہوں نے یہ الزامات لگائے. تو انکوائری کے بغیر کیسے الزامات میں ثابت کرتا. تو اس پر پھر جسٹس عمرتا بلدیال نے کہا کہ جو بھی ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو درخواست گزار ہے اس نے جو ہے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. یعنی وہ جب انہوں نے خطاب کیا تو وہ پبلکلی اس نے جوڈیشری کو بدنام کیا، جوڈیشری کے خلاف بولے اور اسٹیٹ کے خلاف انہوں بولے. تو یہ تو کہ انہوں نے اوپن اس کو اسٹیٹ کو بدنام کیا، اسٹیٹ کے اداروں کو بدنام کیا اور جوڈیشری کے خلاف انہوں نے باتیں کی. تو یہ تو اس کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. اس پر پھر حامد خان نے جو وکیل ہیں شوکت عزیز صدیقی کے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے چیف جسٹس کو ایک خط بھی لکھا تھا. تو اس پر پھر جسٹس عمرتا بلدیال نے کہا کہ یہ خط آپ کو تقریر کرنے سے پہلے بھیجنا چاہیے. یعنی آپ کے جو کلائنٹ ہے، جو آپ کے جو درخواست گزار ہیں شوکت عزیز صدیقی، اس سے پہلے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ان افسران کے بارے میں خط لکھتے کہ ان افسران نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، آئی ایس آئی کے آفیشل نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ یہ خط تقریر سے پہلے ہی چیف جسٹس کے نوٹس میں لاتے اور بعد میں انہوں نے یہ کام کیا. تو اس کی اب کوئی وہ نہیں ہے. اس پر پھر جسٹس عمرتا بلدیال نے ایک شعر کا حوالہ دیا. اس نے کہا مجھے شاعری تو نہیں آتی لیکن ایک پشیمان کا کوئی لفظ ہے. تو پھر اس پہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو کہ وہ عدالت میں موجود تھے حامد خان کے پیچھے، بالکل جو حامد خان کو جو روسٹر میں جو کھڑے تھے اس کے پیچھے جو پہلا جو رو ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ اپنے سیٹ سے اٹھ کھڑے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ شعر جو ہے نا مجھ سے بھی مطابقت رکھتا ہے. اور پھر انہوں نے وہ شعر پڑھ کر سنایا، مکمل شعر شوکت عزیز صدیقی نے وہ شعر پڑھ کر سنایا. اس نے کہا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو اس پر پھر عدالت میں تھوڑا سا کچھ لوگ تھوڑا انٹرٹین بھی ہوئے اور اس کے بعد پھر عدالت اٹھ کر چلی گئی. اور پھر جسٹس عمرتا بلدیال نے کہا کہ کل جمعرات کو ہم یہ کیس سنیں گے. وہ حامد خان کو کہا کہ آپ کوشش کریں کہ 11:15 بجے پہنچ جائیں اور 11 بجے یا 11:15 بجے یا 11 بجے ہم اس کو ٹیک اپ کر لیں گے اور پھر جو بھی ہوا پھر اس میں نماز کا وقفہ ہوگا، پھر دیکھا جائے گا. تو اب سماعت جو ہے کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو کورٹ کے حوالے سے یا اور جو بیسک انفارمیشن ہے کوئی اور ٹاپکس پہ وہ آپ کو ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.